7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا، چھوٹی عید کا دن تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں، چلو کوئی چیز لے جائیں، آج عید کا دن ہے، تو مچھلی بازار میں چلے گئے۔ تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے، تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا، اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی، اور تھوڑا سا گوشت جس کے ساتھ چلا گیا وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا۔ اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا، باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا۔ تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈال رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے، اس نے اس کو 10 روپے دیے، اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی۔ حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا، اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے۔ صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں، اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں۔ جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے، جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے، غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے ہوئے، کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے، کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا۔ علی نسل کوٹھیوں میں رہنے والوں، غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو، بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں، ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو، اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں، ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا۔ ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھاپڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو، اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، اور عائشہ تیری ماں لگے، اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے۔ عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد، لاچاروں کی نصرت اور اعانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنے اطراف پہ غور کریں، غرباء، مساکین، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقرباء میں ان کی مدد کریں، اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں۔ عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے، طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے۔ یہ فطرانہ بھی اسی لیے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ ہم غرباء کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو فطرانہ دیجئے، اس کے علاوہ بھی تحائف دیجئے، ان سے ملیے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے۔